السلام علیکم شاہ جی. سب بات ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں شاہ جی؟ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی علامت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ گھر والے آپ کے احباب سب ٹھیک ہے؟ سردیوں کا موسم صحیح جا رہا ہے؟ نزلہ زکام تو نہیں ہوا آپ کو؟ سر بس بڑی خشک اور بڑی جو ہے نا وہ بارش کے بغیر سردی ہے. بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، کیونکہ یہاں ہمارے علاقے میں راولپنڈی میں تقریباً جو ہے نا ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد فلو نزلہ کا وائرس بڑا شدت سے اچھا پھیل اچھا. رہا ہے ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے خیر کرے سب کا. اور بڑی بارش بہت رکی ہے سر. اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مشکلات حل فرمائے. جناب حکم کریں. تو بہت میں عرصے بعد معذرت تشریف کرتا لائے. ہوں سب آپ سے کا وہ پہلے آپ کا میں دوست غصہ ہو وہ گیا. ریلیز ہو گیا آپ کا جو انجینئر صاحب ہیں؟ جیل سے ریلیز ہو گیا نا وہ؟ جی سر چلے شکر. کیا. اور کل ان کی اکیڈمی میں بڑے عرصے کے بعد پہلا سیشن بھی ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کل انشاءاللہ. تو میں سب سے پہلے تو مدد کروں گا آپ سے بھی، تمام سننے والوں سے، تمام محبت کرنے والوں سے، جعفر کاظمی بھائی سے، آپ کے جو موڈریٹر ہیں ان سے بھی. ان کا مجھے ہر جو ہے نا ہر فرائیڈے کو بعض اوقات ہفتے کے دوران بھی مجھے میسج کرتے تھے. میں بڑا شرمندہ ہوں، لیکن بس میری کو مصروفیات ایسی رہی، کچھ ایسی وہ فیملی اور کچھ دفتری معاملات، کچھ سفر صحیح. وغیرہ کافی زیادہ کرنا پڑا. اس دوران میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ ایک بار عمرے کی سعادت اللہ نے دوبارہ بخشی. تو بس سر کچھ ایسی مصروفیات رہیں کہ میں حاضر نہیں ہو سکا نا. صحیح تو صحیح. بلکہ آپ کی والدہ صاحبہ کوئی کا بات انتقال ہوا تھا، میں نے آپ کو میں تو کیا تھا، لیکن نہیں. وہ صحیح. بھی میں معذرت چاہوں گا کہ نہیں آ سکا. تو میں ابھی دوبارہ سے ان کے لیے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اموات کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ. دوست میں جگہ عنایت فرمائے الہی میں. اور اللہ تعالیٰ ان کا بلند کرے. بہت مہربانی آپ کی. بہت ضرور نوازی آپ. تھینک یو سر. تو بس سر آج حاضر ہوا تھا کہ ایک تو میں تعزیت کے لیے آیا تھا جی آپ کی سر. والدہ اللہ آپ محترمہ کو کی، بہت عزت. اللہ آپ کو بہت سلام. تمام دعا کے لیے آیا تھا، مدد کے لیے آیا تھا. جو تمام محبت کرنے والوں کی بڑی بڑائی ہے کہ مجھ جیسے حقیر بندے کو بھی یعنی اتنا پیار دیتے ہیں. تو جی سر. پھر میں نے کہا کوئی تھوڑے سے سوالات بھی آپ سے پوچھ لوں گا، جی بسم زیادہ اللہ. ٹائم نہیں لوں گا آپ کا انشاءاللہ. جی سر. بسم اللہ. سر جو آج جو ٹاپک چنا ہے نا اتنے عرصے بعد آیا، میں کہ کوئی ٹاپک ایسا چن لوں جو بالکل ہی بنیادی اور علمی ہو نا. جی جی جی. تو اس میں سر میں آپ کے نا کچھ علماء کے ساتھ، آپ کے اہل الحدیث سلفی مکتب فکر کے علماء کے ساتھ آپ کی کچھ ڈیبیٹس وغیرہ میں نے دیکھی، آپ کے کچھ کلپس بھی دیکھے جو کہ تھے یہ جو ہے نا وہ تجسیم والے معاملے پہ، جی جی اللہ رب العزت ذات و صفات کے متعلق نا. جی جی. میں آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اہل تشیع کا جو مسلک ہے، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو منسوب ہیں روایات، ان کے مطابق جہاں پر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے اس قسم کی چیزیں جیسے عرش کا ذکر آ جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، جی سر. یا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا ذکر آ جاتا ہے، تو جی ان کی جو ہے نا وہ تعویل کی جائے گی. جو جی سر. اہل سنت کے جو علماء ہیں، جیسے ہمارے بھی جن علماء سے محبت رہی ہے زیادہ، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں جی ہم ان پر یقین رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس طرح میرا ہاتھ ہے یا میں جیسے اس وقت اس کرسی پر بیٹھا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو ہم بھی کر سکتے ہیں ایسی بات. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں ہمیں نہیں پتا. لیکن صحیح. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات کرنا غلط ہے، بلکہ اس کی تعویل ہی کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ مجھے یاد پڑتے آپ نے کچھ اس قسم کی بات فرمائی تھی، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ تصحیح فرما دیجیے گا، کہ جب عرش کی بات آئے گی نا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عرش ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے عرش سے مراد ہی کچھ اور ہے، یعنی عرش سے مراد سلطنت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب پہلے عرش ہاتھ کے کی بات متعلق آئے میں گی تو ہم یہ کہیں گے کہ مختصر عرش کے متعلق بات اللہ کا کروں گا ہاتھ پھر. نہیں ہے، اللہ کی اور طاقت ہے. عرض میں آپ کی خدمت میں عرش کے متعلق میں بات کرتا ہوں مختصر. ٹھیک ہے نا؟ پھر میں آپ پہلے واپس جاتا ہوں جو آپ نے باتیں کی. عرش کے متعلق دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ عرش سب جگہ ایک جیسے استعمال نہیں ہوا ہے. ایک عرش ہے جو ایک مقام ہے، ایک مکان ہے جو زمین و آسمان سے، ساتوں آسمان سے بہت بڑا ہے. یعنی ساتوں آسمان، ساتوں زمین عرش کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے. ذرہ بھی نہیں ہے. یہ پہلی آسمان جو ہے
دوسرے آسمان کے مقابلے میں کچھ نہیں، دوسری آسمان تیسرے، اسی طرح چلتے جائیں ساتواں، یہ ساتوں آسمان عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عرش ایک بہت عظیم مکان ہے، وہ وقت مکان ہے، ایک جسمانی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک معنی ہے عرش کا، جو اس کا حمل عرش ہے، جو اس کو حمل کرتے ہیں ملائکہ، وہ ان کو اٹھائے ہوئے ہیں ملائکہ، اور وہاں پہ بہت سارے ملائکہ ہیں جو اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یہ ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے۔ ایک عرش ہے کہ اس سے مراد جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ مکان نہیں ہے، اس سے مراد، عرش سے مراد اللہ کی تخت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ تو یہ، اور ایک عرش وہ بھی ہے جو آیات اور قرآن مجید میں استعمال ہوا، اس سے مراد اللہ کی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی علم ہے۔ تو یہ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہ ملتا ہے کہ عرش ہر جگہ پر ایک معنوں میں نہیں ہے، مختلف معانی میں۔ اچھا، وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آیا جس میں عرش استعمال ہوا ہے تو وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث وہاں پہ موجود ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، دیکھیں اہل سنت کے ہاں اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق شدید اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے، تکفیر کے حد تک اختلاف ہے آپس میں۔ یہ عوام میں طرح نہیں ہوتا، اور عوام میں اس لیے طرح نہیں ہوتا کہ ہمارے دور میں اس لیے طرح نہیں ہوتا یہ باتیں کہ یہ علماء اس کو مصلحت نہیں سمجھتے، کیونکہ سعودی عرب کا پیسہ بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب، یہ امارات، ان ملکوں کے پیسے بہت زیادہ ہیں، ان کے فنڈنگ آتے ہیں۔ تو ایک طرف سے تو جو ماتوریدی حضرات، اشعری حضرات ہیں، ان کی اکثریت ہے، یہ تو 95% اہل سنت یہی ہیں، اشعری ماتوریدی ہیں۔ تو اہل حدیث حضرات ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کہ اگر ہم یہ بحث چھیڑیں گے تو یہ الٹا ہمیں کافر بنا دیں گے۔ دوسری طرف اشاعرہ ماتوریدیہ وہ اس بحث کو نہیں چھیڑتے، کیونکہ پھر وہ وہاں سے فنڈنگ بند ہو جائے گا، ان کو زکوٰۃ وغیرہ جو ملتا ہے پچھلے سعودی عرب سے، پھر یہ بند ہو جائے گا۔ تو اور ان کا اہل حدیث کا فوکس پچھلے 40-50 سال سے صرف شیعوں پر ہے۔ سلفی حضرات جو ہیں کہ شیعہ کافر، شیعہ مشرک ہیں، وہ ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو نہیں چھیڑتے۔ حالانکہ ابن تیمیہ خود جو سلفیوں کا بانی ہے، اس نے جتنی کتابیں اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے رد پہ لکھی ہیں، شیعوں کے رد میں اس کا ایک سواں حصہ بھی نہیں لکھا۔ ابن تیمیہ کے شاید 300-400 کتابیں ہیں، وہ سب کے سب اس نے اشاعرہ کے رد پہ لکھا، ان کی توحید کے رد پہ لکھا، فخر رازی، غزالی کے رد پہ لکھا۔ شیعوں کے رد میں صرف اس نے ایک کتاب لکھی ہے۔ یعنی پچھلے زمانے میں ان کا سارا جھگڑا آپس میں تھا، سلفیوں کا اور اشاعرہ ماتوریدیہ کا۔ اچھا، صفات کے متعلق دیکھیں، صفات کے متعلق آپ نے جو باتیں بیان کیا نا، وہ اشاعرہ ماتوریدیہ کا عقیدہ نہیں ہے، وہ سلفیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے کہ لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے۔ لفظ ہاتھ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ لفظ ہاتھ، اس کے لفظی ہاتھ جو ہے ید، اس کے لفظی معنی طاقت کے نہیں ہے، اس کے لفظی معنی عضو کے، ایک خاص عضو ہے جو انسان میں بھی ہوتا ہے، ریچھ میں بھی ہوتا ہے، بندر میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے جانوروں میں ہوتا ہے۔ یہ اس کو لفظ ہاتھ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا اسی معنوں میں جو اس پہ لفظ دلالت کرتا ہے ہاتھ ہے۔ تعویل کرنا کہ یہ قدرت کے معنوں میں یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ طاقت کے معنوں میں کہ اللہ قدیر ہے، اللہ کا ہاتھ، یہ کفر ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے بھائی، وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ اہل حدیث کا، سلفیوں کا یہ عقیدہ۔ اچھا، اشاعرہ ماتوریدیہ کی طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اجل ہے اس سے۔ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جس اللہ کا ہاتھ ہے، یا اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے، یا اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، یہ 100% شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ تجسیم ہے۔ یہ اس شخص کا عقیدہ ہے جو اللہ کو جسم مانتا ہے، اللہ کو اللہ ایسا چیز زمین آسمان کا خالق نہیں ہو سکتا، ایسا چیز اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کے متعلق جو صفات، اسماء و صفات بیان کیے گئے، مثلا ید ہے، وجہ ہے، جنب اللہ ہے، یہ چیزیں یہ لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے، یہ لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا واقعاً چہرہ ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا واقعاً ہاتھ ہے، جیسے لفظ ہاتھ اس پہ دلالت کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں، یا اللہ تعالیٰ آتا ہے، اللہ تعالیٰ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، یہ جیسے الفاظ ان پہ لفظی طور پہ دلالت کرتے ہیں، یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اب اس کی یا تو تعویل کریں گے یا توقف کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ توقف کریں گے، توقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ لفظی معنی سے مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لفظی معنی مراد نہیں ہے،
اصلی معنی کیا ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. جب کئی حدیث ہی نہیں ہے، روایت ہی نہیں ہے، وہ ہم توقف کریں گے، ہم کہیں گے جیسا اللہ ہے اسی پہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ معنی نہیں ہے. یہ قدما کا یہ جو پرانے علماء تھے ان کا موقف تھا. خلف کا کیا ہے؟ خلف جو آگے والے علماء وہ کہتے ہیں ہم تعویل کریں گے بھائی. ہمیں پتہ ہے بھائی طاقت، ہاتھ جو ہے طاقت کے معنوں میں عربی زبان میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا ید ہے یعنی اللہ کی طاقت ہے، تو وہ اس معنوں میں وہ اس کی تعویل بھی کریں گے. اچھا، سلفی اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ سلفی اس کے مقابلے میں کہتے ہیں یہ بالکل آپ اسماء و صفات کے منکر ہو گئے. آپ اسماء و صفات کا منکر جو اللہ نے قرآن میں سنت میں بیان کی گئی، آپ منکر ہو گئے. آپ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ پہ کی توہین ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. صحابہ کو نہیں معلوم تھے، تلاوت ہو رہی ہے بھائی، معنی کوئی کسی کو نہیں معلوم کہ معنی کیا ہے. یہ بالکل کہتے ہیں یہ بکواس ہے. معنی بالکل ہمیں معلوم ہے. ہاتھ کا مطلب کیا؟ ہاتھ کا مطلب یہ ایک خاص عضو ہے، ٹھیک ہے نا. توقف کہتے ہیں، توقف کرنا یہ اسماء و صفات کی تعطیل ہے. اسماء و صفات کا جو معطل ہے وہ کافر، اور جو کہتے ہیں تعویل کرتے ہیں وہ تو بالکل منکر ہو گئے. جو جس چیز پہ ہاتھ دلالت کرتا ہے، اب تم کہتے ہیں طاقت، نہ کوئی حدیث کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نہیں فرمایا کہ ہاتھ سے طاقت مراد ہے، تو یہ بالکل کفر ہے. پھر ان کی مصیبت یہ ہے، اب قرآن کی آیات ہیں نا، اس میں تو معمولی سی باتیں ہیں. قرآن کی جو آیات ہیں کہ مثلا اللہ کا ید اللہ کا ذکر ہے، وجہ اللہ کا ذکر ہے. اب جب احادیث کے وادی میں آتا ہے نا، اہل سنت کے احادیث کے وادی میں اسماء و صفات، اس میں تو تجسیم ہی تجسیم ہے جناب. اللہ نیچے آتا ہے، اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی کی آواز نکل آتی ہے. اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جوان کی صورت میں دیکھا، اس کے گنگریالے بال ہیں، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ناخن ہیں. اللہ تعالیٰ دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ لیٹتا ہے. تو پھر یہ، اور وہ کہتے ہیں ان سب کی تصدیق واجب ہے. ان میں کسی پہ آپ شک کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. اسماء و صفات کا منکر کافر ہے، مشرک ہے. البتہ یہ باتیں عوام میں نہیں کہتے فی الحال، وہ یہ کیا اپنی کتابوں میں انہوں نے بری پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ موقف ہے. تو یہاں پر اہل سنت کے ہاں آپس میں شدید اختلاف ہے مسئلہ اسماء و صفات پر، کہ ایک طرف سے سلفی حضرات جو ہیں ابن تیمیہ کے فالوورز، اچھا ابن تیمیہ سے پہلے بھی عقیدہ پایا جاتا تھا، ابن تیمیہ اس کے بانی نہیں ہے، یعنی اہل حدیث حضرات جو تھے نا، احمد ابن حنبل، یہ سب بخاری مسلم اسی مکتب کے پیروکار تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس عقیدے کو نہ مانے، تعویل کرے یا توقف کرے، وہ اسماء و صفات کا منکر ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے. دوسری طرف سے اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اسماء و صفات کی تعویل نہ کرے یا توقف نہ کرے، بلکہ یہ کہتے کہ اللہ کا واقعاً ہاتھ ہے، ہمیں کیفیت سائز نہیں معلوم، رنگ نہیں معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم، کیا سائز نہیں معلوم، رنگ نہیں معلوم، انداز نہیں معلوم، لیکن اس کا واقعاً ہاتھ ہے، یا واقعاً اس کا پیر ہے، اس کی پنڈلی ہے، اس کا چہرہ ہے، وہ آتا ہے، جاتا ہے، بیٹھتا ہے. تو یہ تجسیم ہے. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے ایک بت بنایا ہوا ہے، جو ایک مکانی چیز ہے، ایک زمانی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اجل ہے. یہ ایسا چیز اللہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی چیز جو ہے، اس کے بیٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ شادی بھی کر سکتا ہے، یہ اس کو کھانا بھی کھا سکتا ہے. یہ حادث ہے، یہ زمین و آسمان کا خالق ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بات ہے کہ آپس میں شدید تکفیر ہے. اور یہ پرانے زمانوں میں ان کی کتابوں میں بڑی بڑی ابحاث ہوتی تھیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، جیسے فخر رازی نے ان کی تکفیر کی، ابن تیمیہ نے اس کی تکفیر کی. تو اب فی الحال جو یہ مسئلہ کتابوں میں ہے، سلفیوں کے ہاں اب بھی ان کی کتابیں بری پڑی ہیں. سعودی عرب وغیرہ میں جائے تو عوام میں بھی یہی کہتے ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ کو. وہ البتہ وہ میڈیا میں نہیں کہتے، عوام میں اپنے مساجد وغیرہ میں، وہ لیکچرز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن میڈیا میں نہیں کہتے. اور کتابیں تو اب بھی پڑی ہیں سلفیوں سے. لیکن دوسری طرف سے جو ماتریدیہ ہیں، یہ بالکل خاموش ہیں. اشاعرہ یہ تقریباً خاموش ہیں، بہت کم اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں. البتہ مصر میں، شام میں کچھ عرب علماء اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ سلفیوں کو مجسمہ مانتے ہیں. جی سر، بولیں آپ. اچھا سر، عرض کروں گا کہ میری نا کچھ اہل تشیع دوست احباب سے گفتگو ہوئی تھی بہت پہلے. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ آپ اہل سنت والجماعت جتنے بھی مسالک کو نا، آپ تفسیر بالرائے کرتے ہو. تو میں نے کہا جی آپ کہاں سے تفسیر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اہل تشیع کے پاس ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کم از کم بھی 90% قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کی بسند صحیح تفاسیر پاک موجود ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، چند
آیات کریمہ پیش کروں گا قرآن مجید فرقان حمید کی. آپ کے پاس ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین سے منسوب مستند ترین جو احادیث پر مبنی جو تفاسیر پاک ہیں آپ وہ کھول لیں اور عوام الناس کو دکھا دیں. میرے جیسے جاہل لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ان انتہائی مشکل بظاہر نظر آنے والی آیات کی کس طرح تعویل فرمائی ہے. سب سے جی سر. پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الزمر ہے, سورت نمبر 39 ہے, آیت نمبر 75 ہے. اس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں ترجمے کا کہ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں. اب اس کی جو تفسیر ائمہ اہل بیت نے کیا وہ دکھا دیں کہ یہ دیکھیں کیسا یہ عرش جو ہے حملہ جس کے گرد فرشتے گھیرا باندھے. حملہ عرش جو ہے نا اس کے آیات بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے میں اب ابھی کچھ دن پہلے میں نے اس کو بلکہ میں نے فارسی پروگرام اس کو پڑھا بھی تھا. ہاں تفسیر دکھا دیتا ہوں. آپ حملہ ائمہ عرش اہل کی بیت ایک تفسیر میں حملہ عرش دکھا دیتا ہوں. یہ تفسیر اس کی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو خلق کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 3,60,000 رکن بنائے تھے, اس کے پلرز بنائے تھے, کونے بنائے تھے. تو ہر پلرز پہ 3,60,000 فرشتے اللہ نے خلق کیے تھے. اور یہ فرشتے اتنے عظیم ہیں, عظیم الجثہ ہیں, عظیم الجثہ. یہ 3,60,000 جو فرشتے, ان میں سے جو سب سے چھوٹا فرشتہ ہے یہ پورا 7 آسمان اس کے منہ میں ڈالیں تو ایک ریتی کے دانے کے برابر بھی نہیں. پورے 7 آسمان ایک کے منہ میں, وہ سب سے چھوٹا جو فرشتہ ہے. تو اللہ نے یہ 3,60,000 بنائے کونے عرش کے, اور ہر کونے میں 3,60,000 یعنی 3 لاکھ ٹو دا پاور آف 60,000, 3,60,000 اس کے ایکسپونینشل کر دیں ٹو دا پاور آف اٹ سیلف, ٹو پاور آف 2. یہ اس کی اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. اور ان سے فرمایا کہ اب عرش کو تم اٹھاؤ, ٹھیک ہے نا. اور ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے میں نے بتایا آپ کو اتنا بڑا ہے, اس کے عظیم جثہ ہے کہ پورے زمین آسمان اس کے منہ میں ایک ریتی کے دانے کے برابر نہیں. تو انہوں نے زور لگایا, کام سے نہیں ہو سکتا, عرش اتنا عظیم ہے نہیں اٹھا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد ڈبل کر دی. ان کی تعداد یعنی 3,60,000 ٹو دا پاور آف 2 ٹائمز 2 فرمایا کہ اب عرش کو اٹھاؤ. پھر نہیں اٹھا سکے. پھر جتنی ان کی تعداد ہے 3,60,000 ٹو دا پاور آف 2 ٹائمز 2, اس کو ٹو دا پاور آف 2 اسی تعداد میں پھر فرشتے اللہ نے خلق کیے ٹو دا پاور آف اٹ سیلف, ٹھیک ہے نا. ایک عدد بنتی ہے جو بہت عظیم ہے. کہا کہ عرش کو اٹھاؤ, نہیں اٹھا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 8 کو فرمایا کہ تم 8 ادھر آ جاؤ. 8 کو فرمایا کہ تم ادھر آ جاؤ, عرش کو اٹھاؤ. انہوں نے کہا یا اللہ ہماری اتنے تعداد بلینز کے تعداد میں ہمارے فرشتے تھے, ہم نے نہیں اٹھا سکے, ہم 8 کیسے اٹھا سکیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیسے, میں زمین آسمان کا خالق ہوں. تو یہ ذکر پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ ذکر پڑھو, اٹھاؤ. تو ان 8 فرشتوں نے یہ ذکر پڑھا, عرش کو اٹھایا, عرش اٹھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے حملے عرش ہو. اور بقیہ سے فرمایا کہ تم یہاں عرش پہ رہو اور تم استغفار کر میری تقدیس کرو, میری تمجید کرو, اور میرا حمد و ثنا بیان کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ہے, اس کا ایک عمل ہے, میرا ایک صحابی ہے, اس کے ایک عمل ہے کہ یہ حملہ عرش جو ہے نا, جتنے انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا, اگر اس کے ثواب لکھا جائے کتابوں میں تو یہ صحابی کا عمل, یہ فرشتے نہیں, عمل عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا یہ نہیں اٹھا سکیں گے اس کے ثواب کو, اگر اس کا ثواب کسی کتاب میں لکھا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے بہت تعجب کیا صحابی کون ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا, اس کا نام سعد بن معاذ تھا. فرمایا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی تھی غزوہ خیبر میں, غزوہ خندق میں شہادت ہوئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ سعد تو نے ایسا, تیرا کون سا عمل ہے, تو نے کیا انجام دیا. تو اس نے کہا کہ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کون سا عمل ہے, اس نے کون سا عمل بجا لایا کہ اس کا ثواب یہ فرشتے نہیں اٹھا سکے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل یہ ہے کہ ایک دن میرا بھائی امیر المومنین علیہ السلام جا رہے تھے, تو انہوں نے جو ہی ان کو دیکھا ہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے,
ان کے احترام میں. آگے آیا, ہاتھ چوما ہے مولا علی علیہ السلام کو اور ماتھا چوما ہے, اور کہا کہ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہے, تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے, تو ان کا بھائی, میری جان تجھ پہ صدقہ ہے. اس کا یہ عمل جو ہے, جس نے محبت کا اظہار کیا, یہ حمل عرش, اس کا اگر اس کا ثواب لکھا جائے, عمل عرش اس کے کتابوں کی تعداد کو نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ حدیث. اچھا, حمل عرش کے متعلق آپ حدیث دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ حدیث کتاب امام حسن عسکری علیہ السلام میں, جو میں نے بھی پڑھی ہے. یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اس میں ہے, جی بالکل بالکل. عمل عرش کے متعلق دیکھیں, آپ نے کہا سورہ زمر کے آیت نمبر 75 ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے متعلق پوچھا نا. جی آیت نمبر 75 ہے. آیا یہ ہے میرے بھائی, آیا یہ ہے, بلکہ روایت یہ ہے, تفسیر البرہان میں جلد نمبر 6. جی یہ ہے تعارف تھوڑا کرا دیں. تفسیر البرہان ہے نا, تفسیر البرہان مشہور ہے. تفسیر البرہان سے ہاشم بحرانی کیا ہے, یہ احادیث ہے, سب احادیث ہیں, مختلف کتابوں میں اس نے جمع کیا. سب جتنے کتابوں میں احادیث ہیں آیات کے متعلق, یہ لبنان میں چھپی ہے, قوم میں بھی اس کو ریپرنٹ کیا ہے, ایران میں. اچھا, یہ صفحہ نمبر ہے 569, یہاں پر 569 میں آیا نمبر یہ ہے. اس سے پہلے آیا اس نے ذکر کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. اور ملائکہ کو تم دیکھتے ہو, حافی جو ہے نا, حافی اس کو ننگے پیر کو بولتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم یہاں پہ حافی جو ہے, یہ یہاں پہ فا جو ہے اس کا مشدد ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں اس کا کیا مطلب ہے. اچھا, اس کے متعلق یہ حدیث ہے, علی ابن ابراہیم قال اللہ تعالی عز وجل وترى الملائکۃ حافین حول العرش ای محیطین حول العرش. حافین حول العرش, ملائکہ جو ہیں عرش کے گرد گرد انہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. اچھا, گھیرا ہوا. یسبحون بحمد ربهم, وہ اللہ تعالیٰ کے تسبیح بولتے ہیں. وقضی بینہم بالحق, اور فیصلہ ہوا ہے ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ اہل جنت اور اہل نار کے درمیان. قیامت کے دن فیصلہ ہوا ہے کہ کون جنت جائے کون نار جائے. بھلے وهذا مما لفظه ماض انه قاد وكان معناه مستقبل انه يكون. لفظ ماضی ہے, دلالت کرتا ہے مستقبل پر کہ یعنی یہ یقینی طور پر ہوگا. وقیل الحمد للہ رب العالمین. مفید نے اختصاص میں روایت کی ہے, عبداللہ ابن سلام نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا فرمایا کہ 16 صفا من الملائکہ, 16 ضرب در 16 صف ہے ملائکہ کے, جو عرش کے گرد انہوں نے, عرش کے گرد حافین من حول العرش, عرش کے انہوں نے سراؤنڈ کیا ہے. وذالک قوله تعالی حافین من حول العرش. ابن شہراشوب نے مخالفین کے طریق سے روایت کی ہے, مخالفین کے طریق سے, یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. کتاب مناقب ابن شہراشوب شیعوں کی حدیث ہے, لیکن اس نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ انس نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج ہوئی ہے, نظرت تحت العرش امامی, میں نے میرے سامنے عرش تھا, عرش کے نیچے میں نے دیکھا, فاذا انا بعلی ابن ابی طالب علیہ السلام قائم امامی تحت العرش, میں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام بھی وہاں پر ہیں, میرے سامنے عرش کے نیچے کھڑے ہیں. یسبح اللہ و یقدسہ, اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. قلت یا جبرائیل سبقنی علی ابن ابی طالب, میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل, علی علیہ السلام مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ علی علیہ السلام نہیں, لیکنی اخبرک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو خبر دیتا ہوں یا رسول اللہ, یہ کون ہے؟ ان اللہ عز وجل یکثر من الثناء والصلاة علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فوق عرشه. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ملائکہ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعریف بتاتا ہے, ان کے صفات بیان کرتا ہے ملائکہ کو. تو ملائکہ کے دل میں بہت محبت پیدا ہو گئی ہے امام علی علیہ السلام سے. فاشتاق العرش الى رؤیت علی ابن ابی طالب, تو عرش کو اور عرش کے ملائکہ کو, ان کو سب کو محبت ہو گئی ہے کہ ہمیں علی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو. وہ زمین پر ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے. لینظر الیہ العرش فیسکن شوقہ, تاکہ یہ ملائکہ عرش ان سب کو دیکھیں, علی علیہ السلام کو دیکھیں, اور ان کا شوق پورا ہو جائے, محبت میں کچھ سکون ہو جائے. وجعل تو کیا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے فاشتاق العرش الى علی, فخلق اللہ تعالی هذا الملک على صورت علی بن ابی طالب علیہ السلام تحت عرشه لینظر الیہ العرش. تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو خلق کیا, اس کا چہرہ جو بالکل عین ہے, بالکل کاپی ہے کس کی؟ مولا امام علی علیہ السلام کی. فرق نہیں ہوتا یہ, لیکن یہ فرشتہ ہے, یہ امام علی علیہ السلام نہیں ہے.
اس لیے ان کو بالکل کاپی ان کی اللہ نے خلق کیا تاکہ عرش والے ان کو دیکھ لیں اور ان کی محبت پوری ہو جائے. اور یہ ہمیشہ وجعل تسبیح هذا الملك وتقديسه وتحميده ثوابا لشيعة اہل بیتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وهذا من طریق المخالفین. اور اس کی یہ جتنا یہ ملک یہاں پہ جتنا عبادت کر رہا ہے تو اس کا ثواب شیعوں کو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ شیعوں کو دیتا ہے اس کا ثواب. یہ اس آیہ کے متعلق ہمارے پاس جو احادیث ہیں یہ یہی ہیں. اس کے علاوہ البتہ کیونکہ حمل عرش کا ذکر قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہے, تو حمل عرش کے متعلق میں عرض کروں یہ ایک حدیث ہے. میں نے ایک حدیث جو آپ کو کوٹ کیا نا وہ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے, اور بھی احادیث ہے یہ حمل عرش کے متعلق کہ حمل عرش سے مراد ایک اور بھی معنی ہے کہ حمل عرش سے مراد وہ ملائکہ بھی ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ان کو. عرش سے مراد علم ہے کہ وہ کتابیں ہیں جو بھی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم وہ کیا چیزیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو حمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم ذات کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو علم ملائکہ کو عطا کیا اس کا مخزن جو ہے ان ملائکہ کے پاس ہے, حمل عرش کے پاس ہے. تو ان معنوں میں بھی حمل عرش ہے. ایک حمل عرش ہے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, کاندھوں پہ اٹھایا ہوا, اپنے کاندھوں پر. ان کے کاندھوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے وہ ذکر پڑھی ہے نا, بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. تو اس کے کندھوں پر جو ہے ایک پتے کے برابر بھی عرش کا کوئی وہ بوجھ احساس نہیں کرتے. ایک وہ ہیں اور ایک وہ ملائکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا علم ان کے پاس امانت کے طور پر ہے, ان کو بھی حمل عرش کہا جاتا ہے. یہ بھی حدیث ہمارے پاس ہے. تو اس کا حدیث بہت زیادہ ہے جی سر, مختلف آیات میں. مزید کوئی حکم تو بتائیں. یہ پھر عرش فزیکل چیز نہ ہوگی پھر یہ جی سر, عرش جو فزیکل چیز نہیں ہے پھر سلفی کیوں غلط کہتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ سلفی لوگ غلط کہتے ہیں. تو یہ عرش مختلف معنی میں نا. عرش کا ایک معنی ہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ. ہاں یہ اس طرح نہیں, یہ وہاں بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جو ہے یا کھڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ یا عرش پہ بیٹھ گئے. یہ یا تو بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے, اس سے یہ مراد لیتے ہیں. وہاں پر الرحمن علی العرش استوى اس سے مراد فزیکل مکان نہیں ہے, اس سے مراد ہے سلطنت. اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت پہ مسلط ہے, اللہ تعالیٰ اپنے سلطنت پہ حاکم ہے, اللہ تعالیٰ اپنے سلطنت پہ اس پورا قبضہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے مراد یہ وہاں پہ جو عرش ہے وہ فزیکل چیز نہیں ہے. ایک عرش ہے جس کو ملائکہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, وہ فزیکل ہے, وہ ایک مکان ہے, اس کے کونے ہیں, اس کے ستون ہیں, وہ زمین آسمان سے بھی بڑا ہے. لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی ظرف ہے, اللہ تعالیٰ اس ظرف میں ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی مکان ہے, اللہ تعالیٰ اس مکان میں, اس طرح نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ اس سب کا خالق, اللہ تعالیٰ ان سب سے برتر ہے. اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے. یہ لیکن پھر اگلی آیت ایک اور پیش کرتا ہوں نا, قرآن سورہ ہود 11 آیت نمبر 7 ہے, اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور اس کا عرش پانی پر تھا. ہاں میں اس کو دکھا دیتا ہوں. اس کی کیا تفسیر ہے میرے بیت نے فرمائی؟ اس سے بھی لگتا ہے فزیکل چیز ہے جو پہلے پانی پر تھا. عرش پانی پر تھا نا, اب میں عرض کرتا ہوں کہ عرش پانی پر تھا, اسے کیا مراد ہے. اس کی حدیث ہمارے پاس, میں حدیث کھول دیتا ہوں. وہ تو فزیکل ہی ہوگا جو پہلے پانی پر تھا, اس سے سلطنت تو مراد نہیں ہو سکتی. عرش ایک مکان ہے جو فزیکل مکان ہے نا. عرش میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں جو ملتا ہے نا, عرش ایک معنوں میں نہیں ہے, 3 مختلف معانی میں. عرش کا معنی ہے اللہ کی طاقت, بعض آیات میں عرش سے مراد ہے, بعض جگہوں پر عرش سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی تخت سلطنت. عرش سے مراد ہے ایک مکان جو زمین آسمان جنت نار سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں سورہ ہود ایک میں کتاب لے کر ہوں بھائی, یہ دیکھیں میرے بھائی, ایک کتاب ہے تفسیر البرہان, تفسیر البرہان سید ہاشم بحرانی کی, جلد نمبر 4 ہے اسی کتاب. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اس کا عرش پانی پر تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں ذکر نہیں ہے عرش علی الماء کے, لیکن دوسری حدیث میں ہم جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام, میں نے امام جعفر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا, پوچھا وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاء کا کیا مطلب ہے. فَقَالَ مَا يَقُولُونَ, انہوں نے دریافت فرمایا کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں. یہاں پہ تابعین ہیں مدینہ میں, یہ لوگ کیا کہتے ہیں, علماء مدینہ, علماء کوفہ کیا کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا قلت يقولون ان العرش كان على الماء والرب فوقه, یہ کہتے ہیں کہ عرش جو ہے پانی پر تھا اور اللہ تعالیٰ خود وہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہے, اور جیسے ایک کرسی ایک تخت ہے نا, اور وہ پانی پر ہے, وہ یہ کہتے ہیں, اور اس پہ تھا.
فرمایا كذبوا من زعم هذا فقد صير الله محمولا ووصفه بصفة المخلوقين. کہتے ہیں یہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تخت پہ بیٹھا ہے، تخت پانی پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ایک فزیکل چیز بنایا جو حمل کیا جاتا ہے، کیری کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو مخلوقین کی صفت دیا. وَلَزِمَهُ أَنَّ الشَّيْءَ يَحْمِلُهُ أَقْوَى مِنْهُ، اور اس سے لازم ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کو حمل کرتا ہے، عرش حمل کرتا ہے، پانی حمل کرتا ہے، ملائکہ حمل کرتے ہیں، وہ اللہ سے زیادہ قوی ہو نا، اللہ سے زیادہ طاقتور ہو، یہ بھی لازم آتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ان اللہ حمل دینہ وعلمہ الماء، اللہ تعالیٰ نے حمل، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے حقائق، حلال حرام، ان سب کا علم جو ہے پانی کو دیا. اب پانی کیا چیز تھا ہمیں نہیں معلوم. بہت سارے احادیث میں ملتا ہے نا کہ عرش بھی ایک ملک کا نام ہے، ایک فرشتے کا نام بھی عرش ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہو سکتا ہے یہ ملک، یہ الماء جو یہ کوئی ملک ہو، کوئی فرشتہ ہو، یا واقعی ایسے پانی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کتابیں رکھ دی، علوم رکھ دیا، کتابیں رکھ دیا جن کو ملائکہ نے لکھا تھا، یہ پانی پڑھتا ہے، شاید یہ مراد ہو. اللہ تعالیٰ نے حمل کرایا اپنے دین اور اپنے علوم کو، حلال حرام وغیرہ جو ہے دین کے علوم کو پانی پر. اچھا، قبل ان تکون ارض او سما، اس سے پہلے کہ زمین خلق کیا ہو، آسمان خلق کیا ہو، یا جن یا انس یا شمس یا قمر خلق کیا ہو. فلما اراد ان يخلق الخلق نثرهم بين يديه، جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو خلق کیا تو خلق کو پھیلا دیا وہ پانی کے سامنے، وہ پانی جہاں پہ تھا نا، پانی کے سامنے خلق کو وہاں پہ کھڑا کر دیا. اچھا، فقال لهم من ربكم، تو وہاں پہ لوگوں سے پوچھا، خلائق سے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے. فاول من نطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وامیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام فقالوا انت ربنا. جب اللہ نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار اہل بیت علیہ السلام نے انہوں نے جواب دیا. فرمایا، عرض کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے. فحملهم العلم والدین، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو تھا اور دین جو تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کی سپرد کر دیا. وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عرش سے مراد علم ہے. جی سر، اس سے مراد وہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے کہ اس پہ کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، نہ وہ عرش جو بہت بڑی عظیم چیز ہے نا، جو ایک مکان ہے، وہ بھی مراد نہیں. یہاں پہ عرش سے مراد علم ہے. جی سر. اچھا سر، آخری سوال آپ سے کروں گا نا، جو اس میں ساتھ ایک اہل تشیع کے ہاں بھی نا ایک بڑا مارکۃ الاراء قسم کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی، سورہ سواد ہے، سورہ نمبر 38 ہے، 38، اور اس کی آیت نمبر ہے 75. اس کا مفہوم ترجمہ پیش کروں: اے ابلیس، تجھے اس کے سامنے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا عالین سے تھا؟ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک اللہ کے دو ہاتھ ہیں جس سے اس نے بنایا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس آیت کے مطابق. اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں ایک بہت بڑے مجتہد تھے، وفات پا چکے ہیں، انہوں نے اس کا جب ترجمہ کیا تو انہوں نے آلین کا ترجمہ بھی غالباً یہ کیا کہ کیا تو سرکشوں میں سے تھا، جبکہ ایک دوسرا مقصد فکر اہل تشیع کے اندر سے ہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آلین ہے اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ یہ جو ہے ایسی کوئی روایت موجود ہے، غالباً یہ تفسیر برہان ہے یا کون سی تفسیر ہے، کہ ائمہ بیت اس سے مراد ہیں. جی ہاں. اور عالم نے یہ کہا کہ وہ جو مجتہد تھے نا، انہوں نے یہ کہا کہ نہج البلاغہ میں موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ آلین سے مراد ہم نہیں ہیں. تو اس پہ ذرا روایات دکھا دیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا کرتی ہے. ایک تو دو ہاتھوں والا کیا معاملہ ہے، دوسرا آلین کون لوگ ہیں؟ ابلیس کو کیوں کہا گیا کہ تو کیا متکبر تھا یا تو آلین میں سے تھا؟ آلین کون ہے اور دوسرا دو ہاتھ کے ہیں؟ یہ ائمہ اہل بیت سے دکھا دیں، بے شک ایک سے زیادہ تفسیر دکھا دیں. یہ ورس کون سا نمبر ہے؟ بڑی امپورٹنٹ. کون سی؟ سورہ سواد ہے، سورہ نمبر 38 ہے، آیت نمبر 75 ہے. 75 سورہ سواد. جی سر. سواد 38 سورت ہے، 75 نمبر آیت ہے. اب جتنی اویلیبل تفسیر و مستند ساری دکھا دیں، کیونکہ یہ اہل تشیع میں بھی بڑی زبردست ڈیبیٹ کی ہے کہ آلین سے کیا مراد ہے. اور اہل سنت اور اہل تشیع کا تو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، اہل حدیث کا اور اہل تشیع کا، کہ دو ہاتھوں سے کیا مراد ہے. وہ لوگ تو کہتے ہیں اس آیت کو مانتے ہوئے آپ دو ہاتھوں کا انکار کر نہیں سکتے. اب یہ نہیں وہ دیکھیں میں آپ کو آلین کے متعلق پہلے لما خلقت بیدی عرض کروں. لما خلقت بیدی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ائمہ اہل بیت اطہار سے دکھائیے گا. ہاں، اہل بیت علیہ السلام سے دکھا دیتا ہوں.
جن کا تعارف ہمیں نہیں حاصل ہو سکا، ہماری بدنصیبی، بدقسمتی، ہماری جی جہالت جی ہے، ان کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچے، جی ائمہ سر، کے جی سر، اپنے الفاظ جو ہے بالکل مقدس بالکل، الفاظ پہنچائیں. جی جی جی، یہ تو تو ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں پر شیعوں میں جو ہے نا غالی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں لما خلق تو بید ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. علی علیہ السلام نے فرمایا انا ید اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں. تو آدم کو کس نے بنایا؟ امام علی علیہ السلام نے خلق کیا. وہ یہ کہتے ہیں جو ذاکر حضرات ہیں. تو وہ بھی کفر ہے، وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام نے یہ ادعا نہیں کیا. دیکھیں ایسی روایت نہیں پائی جاتی، جی، ایسی کوئی روایت شیعہ لٹریچر میں نہیں ہے. یہ جو اجازت دیں، غالی لوگ پیش کرتے ہیں، پیش کرتے شیعہ ہیں. روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ید اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ید اللہ ہے. لیکن قرآن میں جو یہ اللہ کا ید ہے، لما خلقت بیدی، اس سے مراد وہ ید اللہ امام علی علیہ السلام نہیں ہے. دیکھیں آپ جب الفاظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں نا، مجازی معنوں میں، مثلا عرش ہے، عرش کو مجازی معنوں میں استعمال کریں ایک دفعہ کس کے معنوں میں؟ سلطنت کے معنوں. ایک دفعہ علم خود پاور ہے، علم خود پاور ہے. یہ دو مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح ہاتھ جو ہے نا، یہ لفظ ہاتھ، ایک دفعہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی طاقت ہے، اس معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے کہ دو مختلف جگہوں پر ایک ہی لفظ دو مختلف معانی میں استعمال کیا جائے. یہ تو ایک عام سی چیز ہے. آپ اردو اشعار پڑھیں یا آپ اپنے اخبارات پڑھیں، اس میں بہت زیادہ آپ کو ملے گا کہ ایک لفظ مختلف مکانوں پہ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے. بلکہ قرآن کے آیات میں ملتا ہے بعض قرآن میں کہ ایک لفظ ایک ہی آیت میں تکرار ہوئی ہے دو مختلف معانی میں. یہ کوئی نادر چیز نہیں ہے. اچھا، تو یہ ذاکرین کی بات بالکل کفر ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے. اور دوسری طرف اہل حدیث حضرات کی بات کہ ید سے مراد کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی غلط ہے. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قرآن مجید کو جو آئی، یہ کیا ہوا؟ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ میرے بھائی، کہ میں کتاب دکھا دوں آپ کے. یہ شاہ جی دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ سعد ہے، بلکہ یہ سورہ مبارکہ زاریات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء بنیناها وبأید وإنا لموسعون. اس میں لکھا ہے ایدن، عید کا مطلب ہے جمع، یعنی دو سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ. آسمان کو ہم نے بأیدن بنایا، ہاتھوں سے بنایا. ہاتھوں عربی زبان میں جب جمع آ جاتی ہے نا، وہ تسنیہ کے معنوں میں نہیں ہوتے، وہ تین یا تین سے زیادہ کے معنوں میں آتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ آپ کو بلا کرے، جو آیت آپ نے کہی ہے سورہ مبارکہ سعد میں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. یہاں پہ دو ہاتھوں کا ذکر ہے کہ جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کے لیے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ کیا تو مغرور ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، استکبار کیا، یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے، اہل علو میں سے؟ اچھا، تو اس کے متعلق یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تفسیر ہے، کتاب توحید شیخ صدوق رحمہ اللہ ہے، چھاپ دار المعرفہ. یہاں پر ایک باب ہے، باب تفسیر قوله تعالی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کہ اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم سے کہ آدم، ابلیس سے کہا کہ ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے. اب ذاکرین جو کہتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام نے خلق کیا، وہ اپنا اجتہاد کرتے ہیں کہ مثلا ایک جگہ پہ ہاتھ ایک معنوں میں استعمال ہوا تو ہر جگہ پہ اسی معنوں میں ہوگا. اس طرح نہیں ہے. اگر ایک جگہ پہ ہاتھ امام علی علیہ السلام نے فرمانا نحن ید اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں ہر جگہ ید اللہ ذکر ہے، وہ اس سے مراد امام علی علیہ السلام ہے. الفاظ مختلف معنوں میں ہر جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، یہ بہت عام سی چیز ہے. اور لیکن ہم اس کس سے لیں گے؟ اہل بیت علیہ السلام سے لیں گے. ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام نے جب یہ تفسیر کی ہے تو اس کے مقابلے میں کسی ذاکر کا اجتہاد باطل ہے. محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آئے مبارکہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فقال الید فی کلام العرب القوة والنعمہ. عرب زبان میں ید سے مراد، ہاتھ سے مراد قوت کو بھی بولتے ہیں، نعمت کو بھی بولتے ہیں، طاقت اور نعمت، احسان کو. قال اللہ تعالی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ سعد میں آیت نمبر 17 کہ ہمارے بندہ داؤد کا ذکر کرو، اس کو یاد رکھو جو صاحب ہاتھوں کے مالک تھے، ہاتھوں کے ذل ید،
کئی ہاتھوں کے مالک تھے، 2 سے زیادہ ہاتھوں کے مالک تھے، ٹھیک ہے نا، عید جمع ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے وہ صاحب نعمت تھے، صاحب طاقت تھے، صاحب قدرت تھے. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی قوت کے ساتھ بنایا. وقال تعالی وأيدهم بروح منه، یہ ید جو ہے نا، ید یہی مادہ بنتا ہے تائید سے، تائید اسی ید سے آئے، ید ہاتھ کو بولتے ہیں نا تائید، کسی کو طاقت دینا، کسی کو سپورٹ دلانا. یہ تائید بھی جو ہے نا اس کا بھی مصدر ید ہے. تو یہ ید جو ہے قوت کے، طاقت، سپورٹ کے معنوں میں آتا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب سے روح کے ساتھ، راحتی کے ساتھ ان کی تائید کیا. ای قواہم، یا کوئی فرشتہ تھا اس کا نام روح تھا. وَيُقَالُ لِفِلَانٍ عِنْدِي أَيَادِي كَثِيرَةٌ أَي فَوَاضِلُ وَإِحْسَان. عرب زبان میں جب وہ کہتے ہیں نا کسی کا مجھ پہ بڑے ایادی ہیں، یعنی اس پہ مجھ پہ بڑے احسان ہیں، اس کے مجھ پہ بڑے فضائل ہیں. وَلَهُ عِنْدِي يَدٌ بَيْضَاءَ النِّعْمَةُ، اس کا میرے پاس، یہ عربی زبان کے محاورات ہیں، اس کا میرے پاس، اس کا مجھ پر سفید ہاتھ ہے، یعنی اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے مجھ پہ نعمت کیا. اچھا، پھر میں نے ایک اور حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا عن قول اللہ عز وجل، فرمایا کہ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت، قال یعنی بقدرتی وقوتی، جس کو میں نے اپنے طاقت اور قدرت سے بنایا، تو نے اس کے لیے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو یہ پتہ چلا یہ اس کا یہ ہے. اب آلین کا جو ہے نا، آلین کے متعلق اس میں ہمارے پاس احادیث ہیں کہ آلین سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. وہ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں کتاب تفسیر برہان سے، ام کنتم من العالین. یہ کتاب تفسیر برہان، تفسیر البرہان میں، اچھا جلد نمبر 6 ہے، چاپ ایران ہے. یہاں پر وہی آیت ہے نا، یہ کئی آیات کو اس نے اکٹھے تفسیر کیا. یہ یہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں، قل هو نبأ عظیم، پھر آگے میں آ جاتا ہے قال لابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالین. اس میں وہی روایتیں جو میں نے پڑھی نا آپ کی خدمت میں کتاب توحید سے، تو اس نے کتاب توحید سے وہی روایت نقل کی ہے اس نے. والسمان، یہ وہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث. اس کے بعد والی جو ہے نا وہ ہے كنت من العالین کی تفسیر ہے. ابن بابویہ یعنی شیخ صدوق رحمہ اللہ نے روایت کی ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں آپ اس آیت کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے یا خود واقعاً تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ من ہم یا رسول اللہ؟ الذین هم اعلی من الملائکۃ المقربین. یہ جو اس آیت کا واضح ہے کہ یہ ملائکہ اعلیٰ سے بالا تر ہے، ملائکہ سے بھی بالا تر ہے. یہ کون ہے؟ ملائکہ کو امر، سجدے کا امر تھا، یہ عالین جو ہے ان کو سجدے کا امر نہیں. یہ کون ہے جو ملائکہ سے بھی بالا تر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین علیہ السلام، یہ میں ہوں، علی علیہ السلام ہے، حسن اور فاطمہ اور حسن حسین علیہ السلام. نحکنا فی سرادق العرش. سرادق کس کو بولتے ہیں نا؟ ایک جو بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے، اب بھی پاکستان وغیرہ میں جو بڑے کوٹھی ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے ایک جگہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک اسٹرکچر بنی ہوتی ہے جس کے آگے دیوار نہیں ہوتا، اس کے آگے یہ صرف وہ ہوتے ہیں، صرف پلرز ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں سایہ دینے کے لیے. اس طرح اس کو عربی زبان میں اس کو سرادق بولتے ہیں. جو بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں نا، وہ صرف اس طرح نہیں کہ آپ دروازے میں ہی مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں، دروازے سے آنے سے پہلے اوپر ایک بہت بڑا سایبان ہوتا ہے، سایبان کے اچھے اچھے ستون، خوبصورت ستون ہوتے ہیں، اس کو سرادق بولتے ہیں. اچھا، تو یہ ہم سرادق عرش میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب مجھے نہیں معلوم اس کو اردو میں اس کو سرادق کو کیا بولیں گے. اچھا، ہم سرادق عرش میں تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام. تو ہم نے تسبیح کی ہے تو ملائکہ نے ہماری تسبیح سے کی، اور ہماری تسبیح کا تکرار کرتے تھے ملائکہ. ہم تسبیح کرتے تھے تو ہمارے تسبیح کے تکرار میں ملائکہ بھی تسبیح بولتے تھے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ابھی آدم خلق نہیں ہوا، آدم 2000 سال بعد اس کے بعد خلق ہوا ہے. اچھا، فلما خلق اللہ عز وجل آدم علیہ السلام امر الملائکۃ ان یسجدوا له. جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کو خلق کیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے. ولم یؤمروا بالسجود الا لاجلنا. اور ملائکہ کو اس لیے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اس لیے کہ ہم
آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ہمارا نور جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ نے رکھنا تھا، اس لیے آدم کو مسجود بنایا. اچھا، فسجدت الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس فانہ ابى ان يسجد. ملائکہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابلیس سے کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس کے لیے جس کو میں نے اپنے طاقت سے بنایا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا تو واقعا بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ قال من هؤلاء الخمسة قال من هؤلاء الخمسة المكتوب اسماءهم في سرادق العرش ام كنت من العالين یا تو عالین میں سے. عالین کون ہے؟ ای من هؤلاء الخمسة المكتوب اسماءهم في سرادق العرش. عالین وہی ہیں جن کے اسماء مبارکہ عرش کے اوپر، وہاں عرش کی زینت ہے، ان کا نام مبارک وہاں پہ لکھا ہے. اچھا، فنحن باب اللہ الذی یؤتی من، تو ہم اللہ کے وہ دروازے ہیں کہ اللہ کی معرفت صرف اسی دروازے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طاعت صرف اسی دروازے سے حاصل ہوتی ہے. بنا یہتدی المہتدون، ہماری برکت سے ہدایت والوں کو ہدایت ملتی ہے. فمن احبنا احبہ اللہ، جو ہم پنجتن پاک سے محبت کرے اس نے اللہ سے محبت کیا. واسکنہ جنتہ، اور اللہ اس کو جنت میں جگہ دیتا ہے. ومن ابغضنا ابغضہ اللہ، اور جو ہم سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے. واسکنہ نارا، اور اللہ اس شخص کو اپنے جہنم میں لے جاتا ہے. ولا يحبنا الا من طاب مولده، اور ہم سے محبت نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ وہ کیا ہو؟ حلال زادہ ہو. اچھا، اس کے علاوہ بھی اس العالین کے متعلق اور بھی حدیث ہے، میں ایک منٹ دیکھتا ہوں. اسی کے پارٹ ہے نا، سوال کر دوں بس فائنل بات کروں. جی کنکلوڈ ہو جاتا کہ نا مکمل طور پہ. جی بالکل سر وہ یہ تھا کہ یہ جو حدیث فرمائی ہے مجھے کسی نے پہلے بھی بتائی نا، تو میرے لیے بڑی شاکنگ تھی، کیونکہ وہ جو پاکستان کے جو سب سے بڑے مجتہد الاثر تھے نا، وفات پا چکے ہیں، تو ان کے شاگرد نے ویڈیو دکھائی تھی کہ بھی ان پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ پاکستانی جو دیگر علماء کی طرف سے، جو خاص طور پہ جو دوسرا گروپ ہے ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے بہت بڑا یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے عالین کا ترجمہ سرکش کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں پہ فرعون والا ذکر آیا تھا نا، یہ غالباً سورۃ المومنون ہے، غالباً میں غلط نہیں کہہ رہا، تو اس میں ایگزیکٹلی یہ عالین کا لفظ آیا ہے. فرعون کے جو ساتھی تھے جو بہت بڑے سرکش، ان مجتہد الاثر نے یہ فرمایا ان لوگوں کو کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ عالین سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، یہ تم بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو. میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے تو قرآن کا ترجمہ قرآن سے کیا ہے. اور مزید انہوں نے یہ فرمایا کہ جی نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ عالین سے مراد ہم نہیں ہیں. تو یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ کیا وہ کہ جو اصولی اور محدثین لوگ، اصولی اور مجتہدین لوگ ہیں، یہ اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، موضوع مانتے ہیں، کیوں اس کا انکار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو سورہ مومنون میں جو ہے الی فرعون وملئہ واستکبروا وکانوا قوما عالین، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بھائی کے ساتھ فرعون کے پاس، اور فرعون کے جو ملا، کس کو بولتے ہیں ملا؟ اس ایلیٹ گروپ کو بولتے ہیں، اشراف کو بولتے ہیں، جو بہت کسی بھی قوم میں اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، یہ اس کو ملا بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے جو کیبنٹ ہے، فرعون کے جو آرمی چیفز ہیں، جو جنرل ہیں، جو اس کے فرعون کے قوم میں جو بڑے عہدے والے لوگ ہیں، ان کے پاس بھیجا. فاستکبروا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. وکانوا قوما عالین، اور یہ قوم تھے جو اپنے بلند مرتبہ لوگ تھے. عالی کا کیا مطلب؟ علو سے ہے. عالی کا علو سے ہے، عالی یعنی بلند مرتبہ. یہ جو عالین یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، یہ سرکش اس کا مطلب نہیں بنتا. عالین کا مطلب ہے یہ بلند مرتبہ لوگ، دنیائی طور پہ واقعا بلند مرتبہ لوگ تھے. فرعون بادشاہ ہے پورے دنیا کا، اور اس کے جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، اس کے فوج کے جو سالار ہیں، اس کے جو قوم میں بڑے لوگ صاحب رسوخ لوگ ہیں، تو لازمی بات ہے وہ سب جو اس کے مختلف گورنرز ہیں، اس کے مختلف وزراء ہیں، مشیر لوگ ہیں، وہ بلند مرتبہ لوگ ہیں دنیا میں. تو یہ اس کے اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب شیطان کے متعلق اس اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ استعمال کیا نا کہ فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ بلند، وہاں پہ بھی بلند مرتبہ والوں سے اپنے لفظی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے وہاں پہ بلند مرتبہ والوں سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. یہاں پر بلند مرتبہ والوں سے بلند مرتبہ جو دنیا میں فرعون کی حکومت میں بلند مرتبہ والے تھے، ان سے یہ مراد ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اگر سرکش کے معنوں میں استعمال کیا نا، تو یہ بہت ہی غلط معنی ہے. عالی کا مطلب سرکش نہیں ہوتا.
عالی کا مطلب ہے بلند مرتبہ والا، جو ہائی اونچے لوگ، جو اردو میں کہتے ہیں اونچے لوگ، اونچا لوگ، اس سے مراد یہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ مجتہد حضرات حدیث نہیں پڑھتے نا، مجتہد حضرات کو حدیث سے کیا کام، یہ بالکل حدیث ان لوگوں نے ترک کیا۔ اب نہج البلاغہ میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی روایت ہے کہ ہم عالی نہیں ہیں، یہ میں نہیں جانتا کہ یہ تو کوئی حدیث ہے۔ اسی آیہ کے یعنی اسی آیہ جو اللہ نے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، اسی کے پس منظر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالین نہیں ہیں۔ اس کو میں بہت ہی ناممکن سمجھتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث نہج البلاغہ میں ہو کہ اگر انہوں نے کہا کہ ہم عالین نہیں ہیں تو اس سے مراد وہی ہے کہ دنیائی طور پر ہم جو ہے عمراء میں سے نہیں ہیں، ہم اونچے لوگ میں سے نہیں، دنیائی طور پر یعنی کم بڑے امیر لوگ ہیں، اس طرح شاید یہ مراد ہو۔ اگر اس طرح کوئی حدیث ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ روایت کیا چیز ہے، لیکن میں بہت ہی ناممکن سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی حدیث ہے نہج البلاغہ میں۔ اگر آپ کے پاس ریفرنس ہے تو میں چیک کرتا ہوں، بتائیں کہ کس خطبے میں یا کس اگر آپ کے پاس ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ چلے وہ ویڈیو، آپ کی جو ویڈیو، وہ بھی ان کے شاگرد بھی تو دیکھ لیں گے نا۔ ہاں انشاءاللہ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ مزید کوئی حکم ہے شاہ جی؟ اچھا، جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصولی جو مجتہد ٹائپ لوگ ہیں جو حدیث پر بڑی تحقیق کرتے ہیں، جیسے آصف محسنی صاحب تھے، مرجع تھے جو آیت اللہ زوزم تھے، یہ لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں؟ یعنی یہ تو میں نہیں مان سکتا نا، کہ مطلب ہے کہ یہ اگر حدیث آپ کو پتا ہے تو ان کو نہیں پتا، یا پہلی بات ہے کہ یہ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ مجتہد لوگ، یہ غلط فہمی آپ کی کہ مجتہد لوگ تحقیق کرتے ہیں، مجتہد لوگ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث سے ان کو کام نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے کہ ان کو شیعہ محدثین کے اصول نہیں معلوم، ان کو شیعہ حدیث کس انداز سے نقل ہوئی ہے اور شیعہ محدثین کے کیا اصول ہیں۔ یہ جو اصول انہوں نے لیا اہل سنت سے لی ہوئی ہے، جرح و تعدیل کے جو اصول انہوں نے لیا، مثلا آصف محسنی صاحب ہیں، آصف محسنی نے کس سے لیا؟ وہ اس نے اہل سنت، اپنے استاد خوئی سے لیا، خوئی اہل سنت سے، ان لوگوں نے بالواسطہ اہل سنت سے قرض لیا اپنے علوم۔ تو یہ اہل سنت کے جو بخاری مسلم اس طرح کے لوگ ہیں، یا مثلا حافظ ابن حجر ہیں، سیوطی ہیں، جو احادیث کی تصحیح کرتے ہیں، تضعیف کرتے ہیں، ان کے اصول کو آتے ہیں شیعہ کتابوں پہ لاگو کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کے جو اصول ہیں حدیث کے، کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، کون سی حدیث ضعیف ہوتی ہے، کون سی حدیث حجت ہوتی ہے، کون سی حدیث حجت نہیں ہوتی، یہ کوئی احادیث پہ مبتنی نہیں ہے۔ یعنی ان کے پاس ایسے قرآنی قواعد نہیں ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نہیں ہے کہ میرے بات بھئی جو حدیث متصل ہو اس کی صفت یہ ہوگی، جو حدیث منقطع ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی۔ اس طرح کے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب جتنے اصول حدیث ہیں کتب اہل سنت میں، یہ قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں، یہ علماء کے اپنے آراء ہیں، اجتہادات ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اتنے مغلق اور اتنے پیچیدہ ان کے احکام ہیں احادیث کے، کہ حدیث کے ہم کیسے تصحیح کریں گے، اسناد کیسے چیک کریں گے، کس کو صحیح کہے، یہ سب علماء، اور سب جو جرح و تعدیل جو ہے، فلان شخص ثقہ ہے، فلان راوی ثقہ نہیں، یہ سب علماء کے اقوال ہیں، علماء کے آراء ہیں، اجتہادات ہیں، اور آپس میں ان کا اختلاف ہے اس مسائل پر، یہ کوئی متفق علیہ امور نہیں ہے۔ تو یہ علماء کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ اسی کو، جو ان کے جماعت اہل سنت کے علماء نے اپنے احادیث کے لیے، انہوں نے خود اپنے سے بنایا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ کوئی حدیث، وہ اپنے احادیث پہ بھی مبتنی نہیں ہے، اس کو لاتے ہیں اہل شیعہ کے احادیث پہ یہ اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا بڑا ظلم ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ محقق نہیں ہے احادیث میں، یہ احادیث میں بالکل یہ عاجز بیچارے لوگ اور ان پڑھ لوگ ہیں، چاہے آصف محسنی ہوں یا ابو القاسم خوئی ہوں، یہ حدیث کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اور یہ حقیقت سے دیکھا جائے تو ان کے ہمارے شیعہ علماء مجتہدین کی جو غداری ہے شیعہ قوم کے ساتھ، شیعہ عقیدے کے ساتھ، یہ یزید کی خیانت سے بہت بالاتر ہے۔ یعنی یزید نے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا، اہل بیت علیہ السلام کے دین کو نہ مٹا سکے، لیکن شیعہ علماء مجتہدین نے یہ کام کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اغلب تعلیمات کو، جو ان کے احادیث ہیں، ان کو غیر حجت بنا کر، ان کو ضعیف بنا کر، جیسے خوئی صاحب ہے، یا سیستانی صاحب ہے، یا آصف محسنی صاحب ہے، یا وحید خراسانی صاحب ہے، یا اس طرح کے لوگ ہیں، کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے بیشتر تعلیمات کو، ان کو غیر ثقہ بنا کر، غیر وہ بھی علمی لحاظ سے نہیں، سب تقلید اہل سنت کی تقلید کرتے ہوئے بنا کر انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ ان کی یہ غداری کئی اماموں کے قتل سے بھی زیادہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کو قتل کو لے لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کو لے، امام محمد ان سب کو ملائیں، ان سے زیادہ غداری ان کی۔ اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ میرا قول نہیں ہے کہ یہ غدار علماء کی غداری
یزید اور یزید کے لشکر سے زیادہ تشیع پہ زیادہ باری ہے، زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ مضر ہے. تو یہ ان کی غداری ہے میرے بھائی. تو ہاں بالکل آپ کی بات صحیح، ان کے نزدیک یہ سب روایات جو میں نے پڑھی یہ سب ضعیف، ان کے نزدیک دین ہی نہیں. شیعہ مجتہدین کے ہاں، شیعہ مجتہدین کے اگر آپ مکتب کو لے لیں تو شیعہ مذہب کا جو ہے بالکل جاڑو مارے، نکال دیں، ختم کریں. خوئی صاحب سیستانی صاحب کے روح سے لے لینا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت لے لیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں. یہ مقاتل جو آپ پڑھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مواعظ پڑھتے ہیں، حلال حرام کے مسائل، یہ سب ان کو جاڑو مارے، نکال دیں بھائی. اور کس لیے کہ آقا صاحب جو ہیں سیستانی صاحب مقلد ہو گئے کس کے؟ ابن حجر اسقلانی کے. سب اسی وجہ سے. جی سر. لیکن علامہ صاحب آپ بھی تو مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے جھوٹ باندھا ہے نا، اسی لیے تو مطلب آپ بھی بالکل کہتے ہیں نا بالکل، کہ لیکن حدیث وہ جھوٹ کو کیسے پہچانیں گے نا؟ جھوٹ کو لوگ تھے، ان پر بھی تو جھوٹ بہت باندھا گیا ہوگا نا. تو پھر مطلب ہے مودی سی یہ کیا اندھا دھند ہر روایت مانتے ہیں؟ جھوٹ ہر جھوٹ روایت مانے تو ہم تو وہ اپنا جھوٹ بیڑا کی گرک کریں گے، پہچان، اپنا جنازہ جھوٹ کی پہچان وہ اس طرح تو نہیں ہوتی کہ جو ابن حجر اسقلانی کے اصول کے آپ تقلید کریں نا. وہ اہل بیت علیہ السلام جو شیعہ تاریخ ہے، شیعہ حدیث کی تاریخ ہے کہ یہاں پہ جھوٹ کس نے بولا، جھوٹا کون تھا، وہ دیکھنا ہوگا نا. یہ شیعہ ہمارے محدثین جو تھے یہ جھوٹے سے حدیث نقل ہی نہیں کرتے تھے. ہماری کتابوں میں جو حدیث لکھی گئی ہیں نا یہ جھوٹوں سے نہیں لی گئی ہیں. جو ہمارے یہ خود بڑے محتاط ہوتے تھے، یہ جھوٹوں سے، یہ غیر ثقل لوگوں سے شیعہ صرف متواتر پہ عمل کرتے تھے. یہ انہوں نے جو جمع کیے، کلینی صاحب نے، صدوق صاحب نے، انہوں نے متواتر احادیث جمع کی ہیں. یہ ہمارے پاس اس کے دلائل بہت زیادہ، اور یہ روایت کرتے تھے ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کے کتب سے. یہ مجتہدین اللہ جانتا ہے، یہ تشیع کے حدیث کے الف بے نہیں جانتے یہ لوگ. یہی تو شیعہ قوم کا المیہ، شیعہ قوم کا المیہ ہے کہ ان کے مجتہد سب ان کے یہ بنی عباس کے شیعہ ہیں. شیعہ قوم جو ہے آج کل یہ نام میں شیعہ ہیں، ان کے علماء یہ دین کے دشمن ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے قاتلین سے یہ بدتر ہیں. اور یہ شیعہ عوام انہی کے پیروکار ہیں، انہی سے محبت کرنے والے، انہی کی یہ عزت کرنے والے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھنے والے لوگ ہیں. تو اگر آپ ان شیعہ قوم کو کہہ دیں کہ بھئی یہ بنی عباس کی شیعہ ہیں، یہ بالکل بجا ہے. یہ نام میں اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی علی بھائی.